ان کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ اختتام کو پہنچا، ربیع الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کو سنانے کا بنیادی مقصد اتنا ہے کہ ہم اپنے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بٹھا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنائیں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں اور آداب و اطوار کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر اور کوشش کرے اور ہر امتی اس کوشش میں اپنا تعلق پیارے آقا سے مضبوط تر کرنے کی فکر کرے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ربیع الاول کے بابرکت مہینوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ حضرات کی خدمت میں سنانے کا۔ کچھ اور گوشے تھے جن کو سنانے کی دل میں بڑی تمنا اور آرزو تھی، مہینہ اختتام پہنچنے کی وجہ سے اس موضوع کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس اعتراف کے ساتھ ہم کتنا کچھ بھی اہتمام کریں، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کو جس طرح بیان کرنا ہے بیان نہیں کر سکتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معجزہ ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جن کو اللہ نے بڑی بڑی قابلیتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کا فن دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا فن عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ جنہیں اللہ نے اشعار کا فن عطا فرمایا تھا، وہ منظوم اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف، آپ کا کردار اور آپ کی مدحت کو بیان کرتے رہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے لکھنے کا فن عطا کیا تھا، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو، آپ کے حالات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے واقعات کو لکھنا شروع کیا۔ اور جن حضرات کو بولنے کا فن اللہ نے دیا ہے انہوں نے بولنا شروع کیا، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ شعراء ہوں یا خطباء ہوں، مصنفین ہوں، تمام کی تمام تر اشعار کہنے کے بعد، تقاریر کرنے کے بعد، کتابیں لکھنے کے بعد انہوں نے عجز و انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی سیرت کا اور آپ کے کردار کو بیان کرنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ اور اس معاملے میں ایک سب سے خوبصورت بات آپ کی خدمت میں رکھ کر اس موضوع کو کچھ وقفے کے لیے سمیٹتا ہوں۔ ایک عربی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کا کردار اور آپ کی سربلندی کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم
ہمارے بیان کے ذریعے نبی علیہ السلام عزت والے سربلند ہو جائے. نبی کی سیرت کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا. نبی وہ ذات گرامی ہے اور آپ کی سیرت وہ عظیم ترین چیز ہے. جو کوئی آقا کی سیرت بیان کرتا ہے، اس سیرت کے بیان کرنے کی وجہ سے خدا اس کو عظیم بناتا ہے. آپ کی ذات تو بڑی باعظمت موجود ہی ہے، اور جس کی عظمتوں کو خدا نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے، اس کو کسی اور کی عظمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جس طرح ربیع الاول کا بابرکت مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء فرمایا، اسی طرح ربیع الثانی کا مہینہ ایک تاریخ ساز عظیم المرتبہ شخصیت سے وابستہ ہے، جس کو دنیا محبوب سبحانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور محبوب سبحانی سید الاولیاء کہلائے، اور اللہ نے ولایت کے سب سے عظیم منصب پر آپ کو فائز فرمایا. محبوب سبحانی کی بابرکت زندگی کے کچھ گوشے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اس سے پہلے ولایت سے متعلق کچھ باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. خدا کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی ایمان کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن کی اس آیت بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے ایک طرف خوشخبری بیان فرمائی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے اوصاف کو بیان فرمایا. میرے جو دوست ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں دو خصوصیات بڑی اہم ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں. ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے حد اور بے انتہا ہوتا ہے. اور ان کی زندگی کی دوسری خوبی اور خصوصیت تقوی و طہارت ہوتی ہے. تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو. خدا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے ہیں. تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کو. خدا کے ولیوں کی سب سے نمایاں صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرمانبردار رہتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے ان کی زندگی بہت دور ہوتی ہے. جب انسان اپنی زندگی میں خدا کی فرمانبرداری کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں جب آگے بڑھتے ہوئے مزید جستجو کرتا ہے، اور جستجو کرتے ہوئے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی
اللہ کے پسند میں فنا کرتا ہے تو پھر اسی کو بزرگان دین نے نفس کشی سے تعبیر فرمایا۔ انسان جب اپنی مرضی چھوڑتا ہے، اپنی پسند چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، پھر تیری پسند کیا؟ تو کہتا ہے کہ میرے اللہ کی جو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، میرے اللہ کا جو ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے۔ تیری چاہت کیا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں، میرے اللہ کی جو خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ جب انسان اپنی ہر چیز کو اللہ میں فنا کرتا ہے، قربان کرتا ہے، تو پھر انسان نفس کشی کے ایک عظیم مرحلے پر پہنچتا ہے۔ نفس کشی کہتے کس کو ہے؟ اپنی خواہشات کو مارنا اور اپنی خواہشات کو مٹانا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا۔ جب انسان اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے قرب کا وہ خصوصی مقام حاصل ہوتا ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، دنیا کے اندر ایک بندہ کوشش کر کے نوافل کے ذریعے میری فرما برداری کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب اس حدیث قدسی کا یہ ہے، جب بندہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی چلاتا ہے، تو پھر اللہ اس بندے کے آنکھ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، کان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، زبان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہاتھ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، پیر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ غلط جگہوں پر اس کو چلنے کا موقع آنے نہیں دیتے، غلط چیزوں کو پکڑنے اور چھونے سے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو دور رکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، غلط چیزیں سننے اور بولنے سے اللہ تعالیٰ اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جو بندہ محنت اور جستجو کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا قریب ہوتا ہے، اور جو خدا کا قریب بنتا ہے خدا کی مدد انہی کو ملتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی عمومی مدد، خدا کی عمومی مدد اللہ کی ہر کسی کو حاصل ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی خصوصی مدد، اور اللہ کی خصوصی مدد نظر عنایت انہیں خصوصی لوگوں پر رکھتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جدوجہد جستجو کرتے ہیں۔ یہیں پر رک کر کچھ اور باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ولی ہوتے ہیں، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ولی ہوتے ہیں، مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت یہ وحبی چیز ہے، ولایت یہ کسبی چیز ہے۔ ہر مومن کو یہ فرق اپنے ذہن میں بہترین طریقے پر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ نبوت اور ولایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبوت کی وحبی چیز ہے، ولایت ایک کسبی چیز ہے۔ یعنی نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو منتخب کرتے ہیں، انبیاء بناتے ہیں، انبیاء سلیکٹڈ ہوتے ہیں،
الیکٹڈ نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم اور کسی علاقے کے لوگ مل کر کوئی ووٹ ڈال کر یا ان کو اپنا نبی یا رسول منتخب کر لیں تو وہ رسول اور نبوت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت جو ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں اس مقام اور منصب کے لیے چن لیتے ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات کہ ہر ولی نبی نہیں ہوتا، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ولایت ایک کسبی چیز ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت اور جستجو کو۔ دنیا کا ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت، ہر نوجوان کوشش اور جدوجہد کر کے اللہ کا دوست اور ولی بننے کی فکر اور کوشش کر سکتا ہے۔ جیسے محبوب سبحانی اس فہرست میں سب سے پہلے آدمی ہیں اور ہم اتنے زمانے کے بعد پیدا ہوئے، ہم بھی محنت اور کوشش جستجو کر کے اللہ کے ولیوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا کے ولیوں میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے یہ اللہ نے ہر کسی کے لیے کھلا رکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی کھلا ہے، میرے لیے بھی کھلا ہے، میری ماں بہن کے لیے بھی کھلا ہے، تمام نوجوانوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے کھلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں آنے کی جو بنیادی چیزیں تھیں اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی کے اندر بہتری لاؤ اور اپنا عمل بہتر کرو، حلال کو اپناؤ، حرام سے کو چھوڑو، اپنا اخلاق بہتر بناؤ، دوسروں کو مت ستاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، اس طرح اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارو۔ پھر تم اس راستے پر چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہ ایک دن اس مقام تک ضرور پہنچائے گا۔ قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کوشش کرنے والوں کے لیے راہ فراہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نیک بننے کی کوشش کرے، اللہ والا بننے کی فکر اور جستجو کرے، خدا اس کو چھوڑ دے یا دھتکار دے یا شیطان اور نفس کے حوالے کر دے، خدا کہے کہ تو جانے، تیرا نفس جانے، ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بندہ نیک بننے کی کوشش اور جستجو کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو کس قدر حاصل ہوتی ہے، اس کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کے چند مہینے بعد جب وہ اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، جب بچہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب میرا بچہ چلے۔ تو ماں باپ کرتے یہ ہیں، بچے کو کھڑا کرتے ہیں اور کھڑا کر کے ماں ایک طرف باہیں پھیلا کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے، دوسری طرف باپ اپنی باہیں پھیلا کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتی ہے، بیٹا ادھر آ، بیٹا ادھر آ۔ ادھر سے ماں کہتی ہے، ادھر سے باپ کہتا ہے۔ بچے کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا اور وہ معصوم سا بچہ چھوٹا سا قدم ڈال کر لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرے، ماں کی رحمت والی باہیں یا باپ کی رحمت والی باہیں آگے بڑھتی ہیں، اس بچے کو فوراً اٹھا لیتی ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہی معاملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کا دوست بننے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، جستجو کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، خدا کی فرما برداری اور تقوی کو اپنا زاد راہ بناتا ہے، پھر کبھی اس پر شیطان حاوی ہوتا ہے، کبھی اس کے نفسانی خواہشات اس کو مغلوب کرنے کی، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ماں کی ان باہوں کی طرح آگے بڑھ کر اس بچے کو گرنے نہیں دیتے اس بندے کو۔
اللہ تعالیٰ اس کے گرنے سے پہلے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو سہارا فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا۔ دوستو، ولایت کا راستہ صبح قیامت تک کے لیے خدا نے سب کے لیے کھول رکھا ہے۔ ایک اور بات عرض ہے، وہ یہ ہے جو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ ایسے حیرت انگیز کام رونما ہوتے ہیں جو عقل و دانش کے اور عادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء جو ہوتے ہیں، ان سے کچھ ایسے حیرت انگیز کام رونما ہوتے ہیں جو عقل و دانش کے اور عادات کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا حیرت انگیز کام اس ذات اقدس سے ہو جائے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا حیرت انگیز کام اس ذات اقدس سے سرزد ہو جو نیک تقوی والا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر ایسا حیرت انگیز کام کسی گنہگار سے سرزد ہو تو اسی کو جادو کہتے ہیں۔ یہ تین باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ ایسے حیرت انگیز کام ان سے سرزد ہوتے ہیں جو عقل و دانش کے اور عادات کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے حیرت انگیز کام اس ذات اقدس سے سرزد جو نبوت کی تابعدار ہے، تو پھر اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا حیرت انگیز کام اس ذات سے سرزد ہو جو نیک اور تقوی پرہیزگاری رکھنے والا ہے، تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی گنہگار سے اس قسم کی انوکھی اور حیرت انگیز چیز سرزد ہو تو اسی کو جادو کہتے ہیں۔ یہ فرق کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر یہ فرق کو محفوظ رکھیں گے تو ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے اندر گڑبڑی اور اونچ نیچ کریں گے تو عقیدوں میں اور بہت ساری چیزوں میں غیر معمولی طور پر فرق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ پر فقر و فاقے کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے تھے۔ حضرت جابر کو دیکھا نہ گیا، وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، اللہ کے نبی نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے ہیں، دیکھ گھر کے اندر کچھ تو موجود ہے، یا ہماری سوچ میں کہیں پر کچھ ہے تو جس کو ہم دے کر نبی علیہ السلام کی دعوت کر سکیں۔ تو پھر بہرحال بڑی جدوجہد جستجو کے بعد تھوڑا سا گیہوں اور ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ ان لوگوں نے حاصل کر لیا، اور جب یہ حاصل ہو گئی تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں جا کر اللہ کے نبی کو دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھ اپنے یاروں کو، کچھ یاروں کو لے کر ساتھ تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت جابر منصوبے کے مطابق آقا کی خدمت میں گئے، دعوت دی۔ اب حضرت جابر نے دعوت دی تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے کہا، سنو، جابر نے تم سب کی آج دعوت کر رکھی ہے، آج تم سب کا کھانا جابر کے گھر ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تھوڑا سا گیہوں کا آٹا تھا، اور میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو دعوت دوں گا تو آقا کے ساتھ تو ہمیشہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو ہوتے ہی ہیں، آقا ان کو ساتھ لائیں گے، چلو کافی ہو جائے گا۔ اب وہ جو لوگ وہاں موجود تھے تقریباً 1500 کی تعداد میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ جابر وقتیہ طور پر تو پریشان ہوئے،
لیکن ان کا دل بڑا مطمئن تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کی جو سچویشن تھی وہ تو آقا کو بتا دی تھا، اور آقا نے اپنی جانب سے اعلان فرمایا ہے، تو اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ اب نماز ہوئی، آقا نے سب صحابہ سے کہا چلو جابر کے گھر۔ اب حضرت جابر سامنے سامنے ہیں اور آقا پیچھے پیچھے ہیں، اور حضرت جابر خادم تھے اور خادم ہمیشہ سامنے ہوا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ان کی پریشانی، ان کی کیفیت سب۔ پھر حضرت خلیل آیا تو نبی علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ جابر اپنی بیوی سے کہنا کہ اس نے آگ پر جو سالن کا دیگچہ چڑھا رکھا ہے اس کا ڈھکن مت کرو، میں آؤں گا، اور روٹی کے لیے جو آٹا اس نے گوندھ رکھا ہے اس سے ابھی روٹی ڈالنا نہ شروع کرے۔ نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے دعا فرمائی، اپنا دعا مبارک دایا۔ بس پھر کیا تھا، وہی چھوٹا سا بھگونا تھا، لیکن سالن نکالا جا رہا تھا، 1500 لوگوں میں سپلے کیا جا رہا تھا، اور سب کے سب کئی دنوں کے بھوکے تھے، اور روٹیاں تھیں، آٹا نکالا جا رہا تھا، روٹی بن رہی تھی تنور پر، صحابہ میں تقسیم ہو رہی تھی، 1500 لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سب کے سب جب رخصت ہوئے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بڑا حیرت زدہ تھا، جب اللہ کے نبی گئے تو میں دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھو کہ اس بگونے میں کتنا سالن موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے بگونے کا برتن ہٹا کر دیکھا، جتنا ہم نے رکھا تھا اتنا ہی موجود تھا۔ یہ جو حیرت انگیز چیزیں انبیاء سے سرزد ہوتی ہیں، انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی بات حیرت انگیز چیزیں ولیوں سے بھی مسلسل ہوتی ہیں۔ اگر خدا کے نیک بندوں سے اس قسم کی حیرت انگیز چیزیں سرزد ہوں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، معجزہ نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت یہ ولایت کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری ہے۔ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ ولایت کو کہ معجزہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ ان ولیوں اور نبیوں کو عطا کرتے ہیں، اور نبی ان چیزوں کو لے کر، ولی ان چیزوں کو لے کر ہر کسی کو تماشا دکھانے نہیں بیٹھتے، بہت نازک موقعوں پر اپنی اس معجزے کو، اپنی اس کرامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ عصا کی شکل میں دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ روزانہ صبح ہوتے ہی مارکیٹ میں اور چوراہے پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کا معجزہ اور کرشمہ دکھاتے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ضرور وہ معجزہ دیا تھا، لیکن بہت نازک اور بہترین موقعوں پر اس کا اظہار ہوتا تھا۔ جب فرعون نے جادوگری کے ذریعے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا اور تمام جادوگروں کو جمع کیا اور سب نے اپنے جادو کا فن دکھایا، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ پیارے گھبراؤ مت، جو معجزہ عصا کی شکل میں ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو زمین پر لاؤ اور پھر خدا کی قدرت کے کرشمہ دیکھو۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اس لکڑی کو زمین پر ڈالا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑا اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کے ان سانپوں کو ایک لمحے میں اپنے اندر نکال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا خدا کے حکم پر تو وہ لکڑی نہ۔ یہ ہوتا ہے معجزہ ہو کہ کرامت، یہ اللہ کی خصوصی عطا ہوتی ہے، اس کے پیچھے خدا کی قدرت اور قوت کا فرما ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء ہو کہ ولی ہوں، اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہر موقع پر نہیں کرتے، ضرورت کے موقعوں پر کرتے ہیں۔
لیکن موجودہ دور کے اندر بہت سارے کم علم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی ہونے کے لیے معجزہ ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے کرامت۔ ایسا کچھ نہیں۔ نبوت کے لیے معجزہ کوئی شرط نہیں ہے۔ خدا اگر دے نبی کو تو بہت اچھی بات، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کوئی کرامت دے تو خدا کا کرم ہے، اور اگر اللہ نہ دے تو اس ولی کی ولایت پر اس کرامت کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولایت میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تقویٰ طہارت ہوتی ہے۔ ولایت میں جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ ولایت میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ فکر آخرت ہوتی ہے۔ ولایت کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ قلب کی صفائی اور طہارت ہوتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ان بنیادی چیزوں کو امت نے آج بھلا دیا، اور ساری کی ساری امت کرامتوں کے پیچھے پڑی ہوئی، اور امت یہ سمجھتی ہے کہ جس کی جتنی بڑی کرامت وہ اتنا بڑا ولی۔ نہیں، یہ معیار نہیں۔ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بزرگی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کی نیکی اور تقوی کا ان کے زمانے میں بہت دور دور تک شہرت تھا، اور لوگ آپ کی خدمت میں آتے، اپنی اصلاح کرتے، نیک بننے کی اور خدا کا ولی بننے کی کوشش کرتے۔ ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی تھا، اس نے بھی حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کی بزرگی کو بہت سنا، تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکلا اس ارادے کے ساتھ، میں یہاں سے حضرت کے گاؤں جاؤں گا اور حضرت سے ملاقات کروں گا، اور حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر آپ سے بیعت ہو جائے۔ اس مقصد سے وہ آیا، اور آنے کے بعد مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال، 2 سال، 3 سال کا وقت حضرت کی خدمت میں گزارا، اور 3 سال تک اس نے حضرت کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اب جب کرامت نہیں دیکھی تو اب وہ ایک دن مایوس ہو کر، دل چھوٹا کر کے اپنے گاؤں کے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت کے پاس آ کر ملاقات کی اور کہنے لگا کہ حضرت میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آئے تھے اور اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے اور اب جا رہے ہیں، کیا مقصد تھا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کی نیکی کا تذکرہ بہت سنا تھا، تو دل میں خیال آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا، پھر آپ کا مرید بنوں گا۔ اسی مقصد سے آیا تھا، اتنا وقت میں نے گزارا مگر آپ کی کوئی بزرگی میں نے نہیں، کرامت نہیں دیکھی، اس لیے اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ بیٹھو۔ حضرت نے اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ، جو تم 3 سال میرے پاس رہے، کیا تم نے ان 3 سالوں میں کبھی مجھے کوئی فرق چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، کبھی آپ کو میں نے کوئی فرق چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے ان 3 سالوں میں کبھی مجھے کوئی واجب چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، کوئی واجب چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا تم نے ان 3 سالوں میں کبھی مجھے کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے مجھے کسی مستحب کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگا کہ تم 3 سال میرے پاس رہے اور تم نے مجھے کبھی نہ فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا، نہ واجب چھوڑتے ہوئے دیکھا، نہ سنت کو ترک کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے بتایا کہ بزرگی جس چیز کو کہتے ہیں وہ کرامت کو نہیں کہتے، بزرگی تقوی اور طہارت کو کہتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس کو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ کہنے لگی لوگ ہواؤں میں اڑنے کو اور پانی پر چلنے کو بڑی کرامت سمجھتے ہیں،
حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ لوگ ہواؤں میں اڑنے کو اور پانی پر چلنے کو بڑی کرامت سمجھتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کہنے لگی معمولی مچھر ہواؤں میں اڑتا ہے اور مچھلی کا بچہ پانی میں چلتا ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت ہے کہ انسان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ولایت کا سب سے عظیم معیار ہے، اور آج لوگوں نے اس معیار کو پیچھے رکھ کر مختلف قسم کے معیارات، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کم کھاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوتا ہے، کوئی آدمی کم بولتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیشہ اس دنیا میں اور کس سوچ میں غرق اور ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اور کوئی آدمی نہیں نہاتا کئی مہینوں اور سالوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے۔ یا ایسے گھٹیا چیزیں ہیں جو عوام کے اندر ولادت سے متعلق بڑے مشہور ہیں، جو جتنا بڑا گندا وہ اتنا بڑا بابا ہے۔ یہ نہیں ہے ولایت کا معیار۔ ولایت کا معیار قرآن بیان کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ولایت کی تصویر بتا دی، کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ولی بننے کی دعوت دی اور کہا کہ دروازہ کھلا ہے، سب کوشش کرو، جستجو کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، یا آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا